ہر چیز اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا اسد کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں۔ اسد پریشان نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ غربت نے اسد کو شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام نہ تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب اسد ہی گھر کا بڑا تھا۔ اسد بیگ اٹھائے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ چلتے چلتے اس کا ایک پیر کسی پتھر سے جا ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اسد کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت تک کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ اچانک ایک آدمی نے پیچھے سے اسد کو آواز دے کر کہا، بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر اسد اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے دیکھے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ جب اس آدمی نے ایک بار پھر اسد سے کہا، ارے بیٹا بات تو سنو، اسد رک کر اس آدمی کو دیکھنے لگا۔ اس نے بتایا، ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ بڑی عمر کا آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا، میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ تم نئے معلوم ہو رہے ہو۔ اسد بولا، جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور نہ مجھے رہائش کا بھی کوئی پتہ ہے۔ تب وہ بوڑھا آدمی بولا، بیٹا رہائش تو کہ تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات کو میرے گھر رہ لو۔ بیٹا کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے کی پیشکش پر اسد کی خوشی قابل دید تھی۔ اسد کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حال لگ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی دروازہ کھول کر اسد کو اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی اسد کو وحشت سے گھور رہی تھی، بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی، بلی کی نظروں میں سے اسد کو عجیب و وحشت محسوس کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا اسد کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ اسد بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم۔ تب بوڑھے نے رک کر کہا، بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ تب اسد بولا، جی نہیں شکریہ، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ اسد بوڑھے کے جانے کے بعد سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں۔ اسد ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کیا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی باہر کی جانب کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آنے والے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر اٹھ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اس لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر لو۔ اس نے ٹرے سامنے رکھ دی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسد سو گیا۔ رات کو اسد باہر کہیں جا رہا تھا۔ جب اس بوڑھے آدمی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اسد نے کہا، جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ بوڑھے نے کہا، دیکھو بیٹا اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، تم ایسا کرو کل چلے جانا،
ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسد یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے ہیں۔ کیسی مصیبت اب کہ میں باہر بھی نہیں جا سکتا؟ اسد بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر اس کو غصہ آ رہا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو چوری سے قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول دی۔ باہر دیکھنے لگا، سامنے قبرستان نظر آ رہا تھا۔ وہ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ اسد نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ 2 لڑکیاں اسد کی طرف دیکھ رہی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسد کو بلا رہی تھیں۔ اسد بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کو لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ اسد نے ڈر کر فوراً کھڑکی بند کر دی اور سو گیا۔ رات پھر اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ساری رات جاگ کر گزاری۔ کہیں فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ کام سے واپس گھر آ رہا تھا، پیچھے سے 2 لڑکیوں نے اسد کو آواز دی۔ اسد رک کر ان لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ پیچھے وہی 2 لڑکیاں کھڑی تھیں جنہیں کل رات اسد نے کھڑکی سے باہر قبرستان میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، ہم نے تو آپ کو ہاتھ ہلایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کر کھڑکی بند کر دی جیسے ہم دونوں چڑیلے ہوں۔ اب اسد کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت اسد کام سے آتا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ اسد کو شوق و چنچل سے صبا اچھی لگنے لگی۔ اب حارث اور صبا ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ ایک بار صبا نے اسد سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ تب اسد بولا، صبا تم میرے مال مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے، لیکن پھر بھی اسد ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا۔ اور رات جب وہ بوڑھا کھانا لے کر اوپر آئے تو اسد نے سونے سے ایکٹنگ کرنے لگا۔ جب وہ بوڑھا چلا گیا، کچھ دیر بعد اسد صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا گیا۔ وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اسد نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ وہاں صبا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبا اسے سامنے قبرستان میں لے آئی۔ اتنی رات میں اسد قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ صبا اسے اپنے بارے میں بتانے لگی، میں اور دوسری لڑکی ہم دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اسد نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف، اتنی دیر ہو چکی ہے۔ اسد گھبرا کر کھڑا ہوا اور صبا کو خدا حافظ کہہ کر گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسد کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی اور وہ کرایہ دار بوڑھی بھی جاگ رہی تھی۔ اسد کو گھر میں داخل ہوتے ہی بلی نے دیکھ کر بولی، تم کو منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ اسد بولا، اماں جی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ اماں اچانک غائب ہو گئیں۔ اسد خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسد نے سوچا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسد کو اچانک لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے آگے پیچھے بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ وہ جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی قہقہے اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اسد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر سے ہلا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ رات کو اسد کی ملاقات صبا سے ہوئی۔ صبا اسد کو دیکھ کر بولی، کاش ایسا ہو کہ میں بھی تمہاری دلہن بن جاؤں۔ فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ صبا نے یقین سے پوچھا، اسد کیا یہ سچ ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تب اسد بولا، ہاں صبا میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر اسد بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی صبا نے اسد کو پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔
صبح سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر اسد کا پاؤں پھر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ چلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ اسد کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا تھا جہانگیر اسد۔ بڑی مشکل سے کھڑا ہوا تو اس قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا نذیرہ جہانگیر۔ یہ دونوں قبریں ان دو بوڑھے میاں بیوی کی تھیں جن کے گھر میں وہ اتنے دن سے کرائے پر رہ رہا تھا۔ اسد کو لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ اسد کے پیچھے ایک قبریں بنانے والا آدمی آیا اور اس نے اسد سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ اسد نے بڑی مشکل سے پوچھا یہ دونوں کس کی قبریں ہیں؟ اسد کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ تب اس قبریں بنانے والوں نے بتایا بھائی یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے جہانگیر اور اس کی بیوی نذیرہ کو قتل کر دیا تھا۔ اسد نے ڈر کر اس گھر کی طرف دیکھا جہاں وہ اتنے دن سے رہ رہا تھا۔ اگر وہ بوڑھا اور بوڑھی مر چکے تھے تو وہ اتنے دنوں سے کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ اسد بھاگ کر گھر کی طرف گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اسد خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان پیک ہی کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اسد مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے صبا اور اس کی سہیلی کھڑی تھی۔ اسد صبا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسد نے پوچھا تم یہاں کیسے؟ صبا نے کہا اسد میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اسد صبا کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان پیک کرنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں چھماکا ہوا صبا تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی صبا سے پوچھنے لگا۔ تبھی صبا کے ساتھ جو دوسری سہیلی تھی وہ بولنے لگی اب ہمیں تم کو سچ بتا دینا چاہیے اسد، ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور ہم سب مر چکے ہیں، صبا بھی، اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں صبا آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو صبا کو بہت روکا کہ ہم جنات لڑکیاں ہیں اور تم انسان ہو۔ وہ بوڑھا بوڑھی جن کے ساتھ تم رہ رہے تھے وہ ہمارے ماں باپ تھے، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ ہم سب بھی کب کی مر چکی ہیں۔ یہ گھر خالی اور ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اسد کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اسد کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے وہ بوڑھا شخص نیچے آیا اور بولا اسد تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے ہو، کس طرح جاؤ گے؟ اسد نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا اور اندر کمرے میں بیٹھ گیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ اسد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور بوڑھے بوڑھیوں کی سسکتی ہوئی آوازیں سنتا رہا۔ وہ جنات ساری رات کمرے کا دروازہ بجاتی رہیں۔ باہر دروازے سے صبا کی روح بولی اسد تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں کیسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ اسد مسلسل کلمہ پڑھے جا رہا تھا اور بآواز کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور تیزی سے بھاگے جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کی اس حویلی سے زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اور وہ اتنے مہینے جنات کے ساتھ کیسے رہا۔ اس کے بعد اس سے کبھی غلطی سے کبھی اس علاقے میں نہیں گیا، لیکن 10 سال بعد ایک بار اتفاقاً کسی کام سے جب اسد اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق دیکھیں کہ اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج 10 سال بعد بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے اتنے مہینے قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسد کو دہشت سے خوفزدہ کر دیا تھا۔
صبا کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی. اسد نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل آیا. اب وہی صبا آپ کے پیچھے بیٹھی ہے. تم نے میری کہانی پڑھ لی. اب میں رات 2 بجے تمہارے پاس آؤں گی. اللہ حافظ. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اسپوکی ہانٹیڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دن بدن ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے پچھلی قسطوں میں کہا کہ ہمیں اپنے ٹیپ بھیجیں، وائس ٹیپ بھیجیں، ای میلز بھیجیں، تو ای میلز اور وائس ٹیپ کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے ہم ایک ٹیپ چلا بھی رہے ہیں، لیکن تعداد کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ 2 یا 3 ٹیپ بھی چلانے پڑیں گے، کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ پذیرائی دی. آپ سب لوگوں کا شکریہ. جن لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں. جلدی سے بیل آئیکن کو ٹچ کریں، لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں اپنے دوست لندن سے عامر چرنیوٹی کو. السلام علیکم عامر. السلام علیکم ممتاز بھائی. السلام علیکم انس. وعلیکم السلام. السلام علیکم to all of our listeners. وعلیکم السلام. I hope کہ آپ لوگ تمام خیر خیریت سے ہوں گے. یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے ابھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا ہمارے ملک کی حفاظت کرے. آمین آمین آمین. عامر، آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آج کا شو ہم بلیک میجک پہ کریں گے. جی ہاں. تو بلیک میجک کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہے کون شخص بہت زیادہ نالجیبل ہے؟ ایک لیجنڈری اسپیکر. کیا کہتے ہیں آپ؟ نام آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں، نام تو میرے ذہن میں آیا بالکل. اور اس پہ تھوڑا سا ہم لوگ ذرا تھوڑا سا اس ٹاپک کو بڑھاتے ہیں آگے، کہ پھر ان کو انٹروڈیوس کریں گے. وہ یہ کہ کالا جادو جو ہے بیسکلی پاکستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر جو ہے ریسنٹ ٹائم کے اندر بہت زیادہ ہونے لگا. اور یا یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا ہے تو اس کی انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، سوشل میڈیا کی وجہ سے. عامر، اصل میں یوٹیوب پہ آپ کی بات کر رہی ہے، وہ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. یوٹیوب پہ اصل میں اس قدر زیادہ میٹیریل پڑا ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ موویز، ویڈیوز، ڈسکشنز، مطلب ٹیکسٹ اتنا زیادہ پڑا ہوا کہ لوگ پھر اس میں پڑھتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کی اویئرنیس بڑھتی ہے، تو اور زیادہ ان میں کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ اس کو مطلب دیکھا جائے، سمجھا جائے کیا ہے. پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے، اویئرنیس نہیں تھی. جس چیز کی بھی اویئرنیس بڑھ جاتی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. میرے خیال سے تو ایسا ہے. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے جو یہ پلان کرا ہے، تھوڑا سا میں نے جو اس چیز کو ڈیزائن کرا وہ یہ تھا کہ آج جو ہے ہم کالے جادو پہ بات کریں گے ڈائریکٹ، جس میں میری اپنی ریسرچ بھی ہے. پھر یہ کہ جو نیکسٹ اسٹریم ہم کالے جادو، تو کالا جادو بہت بڑا سبجیکٹ ہے، تو پھر جو بعد میں جب ہم کالے جادو کی نیکسٹ اسٹریم کریں گے وین ایور اٹ ول بی، تو اس میں جو ہے ہم اسپیسیفکلی یہ کریں گے کہ کالے جادو سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو ہاں، تو آج جو ہے ہم لوگ کالے جادو پہ بات کریں گے. اور پھر یہ کہ کالے جادو کے اوپر تو پھر ہمارے پاس جو ہمارے اس میں جو اتھارٹی ہے وہ تو ایک ہی بندہ ہے جو بڑا اوتھینٹک ہے اس معاملے میں، جو بات کرتا ہے. اچھا، ان کو بلانے سے پہلے ایک لائٹر نوٹ ایک بات کروں. یہ آپ بلیک میجک پہ آج ایپیسوڈ رکھی تھی، تو کیا جان کے آپ نے اور میں نے بلیک شرٹ پہنی ہے یا ایک محض اتفاق ہے؟ اتفاق ہے یہ، اللہ معاف کرے. کالے جادو سے اللہ تعالیٰ بچائے. میں نے ابھی غور کیا کہ یار بلیک میجک کی بات ہوئی تو اتفاق سے میری شرٹ بھی بلیک ہے، اور جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی شرٹ بھی بلیک ہے. چلیں، یہ تو ایک مذاقن ایک بات کر رہا تھا میں. بلائیں اپنے اسپیکر کو. اوکے، لیٹس انٹروڈیوس himself, the one and only FMR. السلام علیکم. السلام علیکم FMR. وعلیکم السلام.
Amir, Anas and Mumtaz bhai, thank you so much for bringing me on another of your episode. Thank you. और on a lighter note, मैं वैसे आपको एक इत्तेफाक की बात बताऊं, और आप सब इस बात पे हंसेंगे कि although आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैंने भी काली शर्ट पहनी। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये तो ये इत्तेफाक नहीं है। मेरे ख्याल से आज हमारे मॉडरेटर भी ब्लैक शर्ट पहने होंगे। लाइट गई भी होगी वहाँ। नहीं, मैंने सफेद शलवार कुर्ता पहना। अच्छा, चले थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। जी एफएमआर साहब जी, चले, थैंक यू सो मच। और मैं बस इस टॉपिक तो बहुत ज़ाहिर है वसी है, इस पे बहुत बात हो सकती है, कोशिश करूंगा मुख्तसर अपनी बात करूं। और बेसिकली इसका मकसद इस कन्वर्सेशन का जो है, जो हम बात करेंगे वो ये है कि लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस देना कि जादू बेसिकली है क्या और उससे रिलेटेड मामलात होते क्या हैं। हम बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स में सही है जी, आ रही अब सही है जी। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि टॉपिक तो बहुत वसी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज इस पे एक मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करें, और उसका मकसद बेसिकली लोगों को इसके बारे में मालूमात देना है, ना कि उनको ये बताना है कि जादू किस तरह करना है खुदा न ख्वास्ता, या ऐसी कोई खौफ उनमें बिठा देना है कि जिससे वो जो है वो इस चीज के बारे में सोचने से ही कासिर हो जाए। बेसिकली हमारा मकसद उनको एजुकेट करना है। अब जादू शुरू की बात करने से पहले बेसिकली मैं सूरह बकरा की एक आयत है वो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान वमा कफर सुलेमानु वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा वमा उनज़िला अलल मलकैनी बिबाबिल हारूत व मारूत। सदकल्लाहुल अज़ीम। तो ये मैंने सूरह बकरा की एक छोटी सी हिस्से को पढ़ा है, और ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसमें बेसिकली जो बात हो रही है वो जादू के आगाज के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह हुआ था, वो कहाँ हुआ था, और वो किस टाइम में हुआ था, किस सल्तनत पे या किस किंगडम पे हुआ था, और बेसिकली वो किस तरह से किया गया था। ये छोटी सी जो मैंने आयत पढ़ी है, जो कि ये कंप्लीट नहीं है, ज़ाहिर है इसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने पढ़ा है, तो ये बहुत कुछ आपको जादू के बारे में बता सकती है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करूं तो बेसिकली इसमें अल्लाह ताला जो है वो इस आयत में ये बता रहे हैं कि जो शयातीन थे बेसिकली उन्होंने जो मुल्की सुलेमान कह रहे हैं वो हजरत सुलेमान की सल्तनत थी, उनका दौरे हुकूमत था, दौरे बादशाहत था, जिसमें ये टेस्ट आया था इंसानों पे। और ये दो फरिश्ते थे हारूत और मारूत के नाम से, जिनको अल्लाह ने नीचे भेजा था जमीन पे इंसानों के रूप में। और वो बेसिकली जब अल्लाह ने एक टेस्ट के तौर पे, एक आजमाइश के तौर पे जमीन पे भेजा लोगों को जादू सिखाने के लिए, ये कह के, और इस आयत में भी वो ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने ये जादू सिखाया लोगों को, तो उन्होंने सबको ये बताया कि ये कुफर है, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से, और ये हम से ना सीखो, ये हम तुम्हारे ऊपर एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, तो अगर तुम चाहो तो इसको ना सीखो, इस आजमाइश में ना पढ़ो। लेकिन बहुत सारे लोग हिदायत पा गए, बहुत सारे नहीं हिदायत ले सके, और उन्होंने ये जादू सीखा, और ये अल्लाह की मर्जी से था, और इसमें कोई कुफर ना उन एंजल्स ने किया, उन फरिश्तों ने किया, ना हजरत सुलेमान ने कुछ किया, क्योंकि बाद में काफिरों ने ये कहा कि ये जादू जो था वो हजरत सुलेमान करते थे, नाउज़ुबिल्लाह, जो कि इस आयत से साबित होता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि ये दो फरिश्ते थे जिनको भेजा गया था, जो आजमाइश के तौर पे लोगों को सिखा रहे थे, और सिखाने से पहले ये वो मना करते थे उनको। तो ये तो उसका आगाज था। और ये हुआ जो इसमें जो बेसिकली बात की जा रही है बाबिला, तो बेसिकली बेबीलोन या इराक जिसको अभी हम कहते हैं मॉडर्न डे में, ये इराक में था वो टेस्ट
جو اللہ نے اپنے بندوں پہ کیا. اور بیسکلی ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد ظاہر ہمارا ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے, پھر ایک نان اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہے جس کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ایز مسلمز اور نان مسلمز ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ جو ہمارے معاشرہ ہے جس طرف وہ جا رہا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہم میں اعتدال نہیں ہے, ہم میں بیلنس نہیں ہے. جبکہ ایک مسلمان میں بیلنس زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے طرف یا تو افراط ہے یا تفریط ہے, یا تو ہم بہت زیادہ فارورڈ اوپینین رکھنے والے ہیں, بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے جہاں ہم جادو کا کمپلیٹلی ڈینائل کر دیتے ہیں, اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, یا ہم تفریط میں چلے جاتے ہیں بیکورڈ کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی جو ہے یہ بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور افراط میں بیسکلی ہم اس کو بہت زیادہ ماننے لگتے ہیں. بیسکلی میں کریکشن کرنا چاہوں, افراط وہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں اور ہر چیز کا اور ہر جو ہمارے پہ آزمائش آتی ہے اس کو ہم جادو سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حد تک ہم اس پہ شدت سے یقین رکھتے ہیں, جبکہ تفریط میں ہم بالکل ڈینائل پہ چلے جاتے ہیں, بالکل ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس میں ایک اعتدال مومن کے لیے ضروری ہے, اور اعتدال کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جادو ہے کیوں ہے, اور ہر آزمائش جو آپ پہ آ رہی ہے وہ شاید جادو نہ ہو. بہرحال جادو جو ہے بیسکلی دو قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اب ایک تو ہوتی ہے جادو جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی ہوتا ہے اور ویسٹرن کانٹیننٹ پہ بھی ہوتا ہے, جس کو ہم ٹرکری کہتے ہیں, ٹرکس کہتے ہیں, میجیشنز ٹرکس کہتے ہیں. تو وہ تو بیسکلی ایک اسکل سیٹ ہوتا ہے جو کہ ایک میجیشین جو ہوتا ہے وہ یوز کرتا ہے, جس میں پاکٹ میں سے ہینکرچیفس نکال لینا ایک پوری لائن اس کی, یا ٹوپی میں سے وہ کبوتر نکال لینا, یا ڈبے میں جو ہے کبوتر ڈال کے اس کو سکواش کر دینا, ہاتھ سے دبا دینا اور پھر زندہ کبوتر نکال لینا. یہ ٹرکری ہے. لیکن جو اصل جادو ہے بیسکلی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جادو جنات سے ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ کاہن یا ساحر یا جادوگر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور وہ جن آواز کٹ گئی ایف ایم آر کو استعمال کر کے اس جادو کو کیا جاتا ہے. تو ہم یہ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ایف ایم آر بیچ میں سے کٹ گئی تھی. آپ کنٹینیو کریں, وہ بیچ میں سے میرے خیال نیٹ کا کچھ پرابلم ہے, آپ کنٹینیو کریں. ہاں چلیں میں پاز کر کے کرتا ہوں. تو یہ جو دونوں فارم ہیں یہ بتانا ضروری تھی, کیونکہ دونوں فارمز آف جو جادو ہیں جو ہم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں وہ دونوں میں بلیف بھی رکھتے ہیں. لوگ ٹرکس میں اور میجک ٹرکس میں بھی بلیف رکھتے ہیں اور میجک شوز کو جا کے دیکھتے بھی ہیں, اور پھر جو اصلی جادو ہے جو جنات کے ذریعے جادوگر کرتے ہیں, ساحر کرتے ہیں, کاہن کرتے ہیں, ان میں بھی لوگ مانتے ہیں. تو اس لیے بتانا ضروری تھا. اب ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ سمجھنے کی کہ پہلی بات ہے کہ جادو کیا کس طرح جاتا ہے. تو سب سے سمپلسٹ وے میں وداؤٹ گیٹنگ انٹو مور ڈیٹیلز, جو کہ ہم ظاہر نہیں چاہیں گے کہ عام اور خاص عوام جو ہے وہ زیادہ اس میں اپنا دھیان دیں, بس یہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو بیسکلی جادو تب ہوتا ہے جب شیاطین یا جو خودسر جنات ہوتے ہیں, جو نان بلیورز ہوتے ہیں, جو اللہ کی جو ہے وحدانیت پہ اور اس پہ یقین نہیں رکھتے, پیغام ایف ایم آر آپ کی آواز کٹ ہوئی ہے کام پہ, اور خودسر ہوتے ہیں, خودکش ہوتے ہیں, وہ اس بات میں پڑھتے ہیں. جادو جو ہوتا ہے بیسکلی وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے جو بھی جادو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کچھ عملیات وغیرہ پڑھتا ہے, اور ان عملیات کو پڑھ کے جن میں کچھ کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو جس میں قرآن کو نعوذ باللہ الٹا پڑھنا, اس کے مفہوم کو مسخ کرنا, قرآن کی آیات میں کچھ لفظوں کو نکال کے جنات اور ان کے سرداروں کے نام ڈالنا, مختلف قسم کے کفریہ کلمات پڑھ کے وہ بیسیکلی ایک عمل اپنا پورا کرتے ہیں, اور اس کی ایک مدت تعین ہوتی ہے کہ یہ عمل جو ہے اس مدت تک کرنا ہے آپ نے.
اگر آپ یہ کریں گے اچھا. تو پھر جنات جو ہیں وہ آپ پہ اٹینشن دینا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور یوزلی یہ عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے. جنات کے سرداروں کے پاس, جو جنات کے ٹرائبس کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کے پاس طے ہوتی ہے. ان میں ان کے کچھ اگین آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ہینڈ فری سے بات کر رہے ہیں, ہینڈ فری نکال کے بات کر رہے ہیں. پسندیدہ نمبر ہوتے ہیں مدت کے بارے میں, جس طرح تو مطلب یہ مدت جو ہے یہ طے ہوتی ہے, 30 دن 40 دن اس قسم کے چلے ہوتے ہیں جن میں یہ ساری تعداد پوری کی جاتی ہے. اور وہ جب مدت پوری کرتے ہیں اور اس قسم کی کلمات کرتے ہیں تو پھر جو جنات ہوتے ہیں ان کے سردار ہوتے ہیں وہ جو کاہن ہوتا ہے, جو جادوگر ہوتا ہے, اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس سے بات کرتے ہیں. اور پھر جادوگر جو ہے وہ پھر جب جنات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اتنی مدت چلے کی پوری کر لی, آپ نے یہ کفریہ کلمات کر لیے, آپ نے ہمیں خوش کیا ہے اور اب ہم آپ سے عہد کرنے کو تیار ہیں. تو عہد جو ہوتا ہے وہ جادوگر کا اور جنات کے سردار کا ہوتا ہے, جس میں وہ پھر آپس میں ایک عہد کرتے ہیں کہ جنات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کام کریں گے جو آپ چاہتے ہیں, لیکن آپ نے ہماری مرضی کا کام بھی کرنا ہوگا اور ہمارے لیے بھی ان ٹرن آپ نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جنات یہ کیوں کرتے ہیں تو جی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے پہلے بھی اپنی سیریز میں ایک بات کی تھی کہ جنات میں جو نیچر ہے ان کا, اس میں شر جو ہے وہ بیسکلی بھرا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ بیسکلی اللہ کی جو نافرمانی ہے, جو شیاطین ہوتے ہیں جنات, وہ ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور اسی شر کی وجہ سے انسان کو جو ہے آزمائش میں بھی اللہ نے ڈالا ہوا ہے. تو یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں پھر پھر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تیار ہو جاتے ہیں عہد کرنے کے لیے جادوگر, اور اس کی تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے سحر کرنے کا, جادو کرنے کے بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کچھ اپنی پڑھائی کرتے ہیں جن میں وہ کفریہ کلمات پڑھتے ہیں, 30 سے 40 دن کا چلہ کرتے ہیں, وہ آگ کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں, پھر وہ بہت سارے اور کام بھی کرتے ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا, جس میں کہ وہ انسانوں کے خون کا استعمال کرتے ہیں, خواتین کے خون کا استعمال کرتے ہیں, اور جانوروں کے مختلف اعضاء کا, ان کے ناخنوں کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سب معاملات کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کٹھن مراحل سے گزار لیتے ہیں, اور جب جن آپ سے بات کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, آپ کا کام کرنے کو, آپ ایک عہد نامہ اس کے ساتھ کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے. جو ساحر ہوتا ہے اور جادوگر ہوتا ہے کہ اس پہ پھر بہت ساری اور آزمائشیں بھی جن ڈالتے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بدلے وہ اس جادوگر سے بہت سارے شرکیہ کام کرواتے ہیں. مثلاً میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اور یہ واقعہ مجھے ایک معلم صاحب انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان کا ایک گھر تھا جو انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا ایک علاقے میں, اور اس میں ایک صاحب تھے جن کی مطلب بارش بزرگ تھے, اور وہ پہلے تو اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے, پھر ان کا بیٹا وہاں سے چلا گیا, کچھ عرصے بعد وہ اکیلے رہنے لگے. تو بظاہر تو وہ بہت نیک نظر آتے تھے حلیے میں, اور ظاہر بارش تھے, داڑھی واڑی تھی ان کی بڑی. تو ایک دفعہ وہ ان کے پاس چلے گئے دوپہر میں, عصر سے تھوڑا سا پہلے, اور ان سے کوئی کام تھا, تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو دروازہ یوزلی لاک ہوتا تھا, لیکن جب انہوں نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا تو وہ کھل گیا. اب جب وہ دروازہ کھلا, وہ اندر گئے اور انہوں نے ان کی جاتے ساتھ ہی پہلے کمرے پہ نظر پڑی تو ان کو وہاں پہ کوئی بندہ اپنے سر پہ کچھ ملتے ہوئے نظر آیا. تو وہ بندہ بالکل کالا تھا, بالکل کالے رنگ کا, یعنی مطلب سمجھے کہ مطلب بالکل جیٹ بلیک تو نہیں, لیکن ایک عام انسان کے کلر سے بالکل کالا تھا. تو وہ دیکھ کے ایک دم سے چونک گئے اور وہ اندر جلدی سے گئے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. جب قریب جا کے دیکھا تو وہ بزرگ صاحب تھے, اور وہ اپنے جسم کے اوپر, سر کے اوپر, منہ کے اوپر جو ہے وہ گائے کا گوبر اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا فضولیات مکس ہوئی ہوئی تھی, وہ اپنے اوپر لپیٹ رہے تھے.
تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, تم تو اتنے نیک انسان بظاہر نظر آتے ہو اور اتنے بزرگ ہو, اور یہ تم کیا کر رہے ہو, تم پاگل ہو گئے ہو. تو پھر محلے کے اور لوگ بھی جمع ہو گئے, انہوں نے ان کو پکڑا. تو جب ان کا منہ دھلایا تو انہوں نے پھر بات کی اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو میں عمل ایک کر رہا تھا, شیطانی عمل, اس کے لیے جن نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم نے میری قربت حاصل کرنی, میری مدد حاصل کرنی ہے, تو تم اپنے آپ عصر سے, ظہر سے اور عصر کے درمیان تم نے یہ کام کرنا ہے, اور تم نے اس نعوذ باللہ اپنے اور بھی جو غلط کام ہے وہ بھی کرنے ہیں, تم نے اپنا یورین بھی پینا ہے اور فضولیات کرنی ہے, تاکہ میں خوش ہوں اور میں تمہارا چھوٹا سا کام کر سکوں. اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ وہ کام سمپلی کیا تھا کہ اس جن نے صرف اتنا اس کے لیے کرنے کو وہ تیار ہوا, اتنا سب کرنے کے باوجود, کہ اس نے کہا کہ جب تمہارے پاس دو لڑکا لڑکی آئیں گے جن کو آپس میں محبت ہے اور ایک کو محبت نہیں رہی اور دوسرے کو زیادہ ہو گئی ہے, تو اس معاملات میں اس لڑکے یا لڑکی کے دل کو جو ہے وہ وسوسے ڈالوں گا دوسرے انسان کے لیے, اور میں ان کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اتنا چھوٹا سا کام, صرف وسوسہ ڈالنا, جو کہ وقتی طور پہ کام کرتا ہے, اور اتنا بڑا شرک اور اتنا بڑا گناہ اس جادوگر سے اس جن نے کروایا. تو بیسیکلی جادوگر جو ہے وہ بہت آزمائشوں میں پڑتے ہیں. جب وہ عہد نامہ بھی کر لیتے ہیں جنات سے, تو بہت سارے ان کو شرکیہ کام کرنے پڑتے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے. تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ اس میں ایک اور آپ کو ایک شارٹ سا واقعہ بتاؤں. سعودیہ میں یہ بڑا واقعہ مشہور ہوا تھا کہ سعودیہ کے کیپٹل ریاض میں جو متوع ہوتے ہیں, جو کہ اسلامک پولیس ہوتی ہے سعودیہ کی, انہوں نے ایک گھر پہ ایک ساحر کو, ایک جادوگر کو پکڑا. تو جب انہوں نے اس کو پکڑا تو وہ بیسیکلی ایک, اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں مردوں کے لیے سلک پہننا, گولڈ پہننا حرام ہے. تو اس بندے نے سلک کلر کا جبہ پہنا ہوا تھا جو کہ بالکل اورنج, ڈارک اورنج کلر کا تھا, اور سر پہ لائٹ بلو کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور جیولری پہنی ہوئی تھی گولڈ کی, اور وہ آگ جلا کے کمرے کے بیچ میں عود جلا رہا تھا جو کہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اپنے آپ کو کوڑے مار رہا تھا. اس نے ایک کوڑا رکھا ہوا تھا, اور وہ سب یہ کام کر کے جو جن تھا اس گھر میں موجود, اس کو وہ اپنی طرف متوجہ کر کے جادو کرواتا تھا. تو جب انہوں نے اس پہ چھاپا مارا تو پھر اس نے اس کو پورا پروسیس بتایا کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنے کوڑے مارتا ہوں, جن خوش ہوتا ہے, ہنستا ہے میرے اوپر, پھر میں جن کو نعوذ باللہ سجدہ کرتا ہوں, باقاعدہ ایک کرسی بنائی ہوئی ہے جس پہ جن کہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا ہوں, تم اس کے پاؤں کے پاس آؤ, مجھے سجدہ کرو, پھر میں تمہارے کام کروں گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جادوگروں کی, ساحر کی سزا جو ہے وہ تو اسلامک لا کے مطابق بی ہیڈنگ ہے. تو پھر اس کو بی ہیڈ کر دیا گیا تھا اس جادوگر کو بعد میں, لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں بتا دی گئی تھیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. جادوگر بہت ساری مصائب سے گزر کے پھر یہ چھوٹے سے کام کرتے ہیں جن میں جادو ہوتا ہے. اچھا اوکے, اب جی کنٹینیو کریں. جی اب جادو تو چلیں وہ کر لیتے ہیں, ان کے مختلف طریقے ہیں, ان کے تھرو وہ کر لیتے ہیں, لیکن جادو بیسیکلی کیا کس طرح جاتا ہے, اس میں بہت سارے جیسے میں نے بتایا طریقے ہیں. پھر ان میں بہت سارے ایلیمنٹس بھی یوز کیے جاتے ہیں, جس طرح کہ جادو میں انڈوں کا استعمال ہوتا ہے, لیمو کا استعمال ہوتا ہے, جانوروں کے الو کے ناخن ہوتے ہیں, اور کالے رنگ کے جانور استعمال کیے جاتے ہیں, ان کا صدقہ بلڈ استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو ماچس ہوتی ہے اس تک کو جلا کے دو ڈوریوں کے درمیان باندھ کے اس کو گھما کے اس پہ پڑھائی کی جاتی ہے, جو رزق بند کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس قسم کے اور بہت سارے ہوتے ہیں, جس طرح کہ کچھ جادو ایسے ہیں جو کہ تالوں کے اوپر کیے جاتے ہیں, جن کو ہم پیڈ لاکس کہتے ہیں, ان کے اوپر کر کے ان کو باندھا جاتا ہے. تو اس میں پھر جو ہے وہ جنات کا سردار جو ہوتا ہے, جو عہد کرتا ہے اس جادوگر کی مدد کرنے کا, اس کا پورا قبیلہ پھر جو ہے وہ وقف ہو جاتا ہے اس جادو سے. تو اس لیے یہ تالا باندھا جاتا ہے. تو بڑے عجیب قسم کے طریقے ہیں. پھر کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی کر کے کھانوں پہ کیے جاتے ہیں, لیکوڈز پہ کیے جاتے ہیں, شربت پہ کیے جاتے ہیں, لوگوں کو کھلانے کے لیے, پلانے کے لیے, تاکہ وہ جسم میں جو اثرات ہیں وہ اتر جائیں. اور ان سب کرنے کی وجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے,
وہ بغض ہے, حسد ہے, دشمنی ہے, جیلسی ہے. اور ماڈرن ڈے میں جادو کرنا اور آسان بھی نہیں ہے, کروانا بھی آسان نہیں ہے. اس کی وجہ صرف بغض اور حسد ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہم سے دوسرا بندہ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے, بہتر کما رہا ہے, بہتر حالات میں ہے, بہتر گاڑی چلا رہا ہے, بہتر نوکری کر رہا ہے. اور یہ حسد ہی ہے انسان کو جو کہ مجبور کرتا ہے پھر اس کا دشمن بننے میں. اور جادو سب سے آسان ذریعہ لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے اس اپنے حسد کو اور اپنی دشمنی کو اور جو ہے نا وہ تکمیل پہ پہنچانے کے لیے. تو بہرحال یہ کچھ طریقے ہوتے ہیں. اور جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ تو چلے کالا جادو ہے, ایک ہی ٹرم جو استعمال کری جاتی ہے وائٹ میجک, یہ وائٹ میجک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بڑا اچھا کوشچن ہے. بیسیکلی اس کو یہی کہیں گے کہ مصلحت کے تحت جو ہے وہ بیسیکلی یہ ٹرم استعمال کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگ. اور یہ جو سفید جادو یا وائٹ میجک ہے یہ بیسیکلی کالے جادو کرنے والے جو جادوگر ہوتے ہیں, ساحر ہوتے ہیں, یہ انہی کی ایک ٹرم ہے جو کہ وہ اس کے توڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا کوشچن ہے کیونکہ میں ایک چیز بتا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے اور اس ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے, آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ اس کے دنیا میں ہم اس کی کتنی عبادت کرتے ہیں اور اس کی دی ہوئی آزمائشوں پہ کتنا شکر کرتے ہیں, تبھی ہمیں آخرت میں جنت جو ہے اس میں حصہ ملے گا. ورنہ کوئی بھی چیز, جس طرح دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ there is nothing up for grabs, there is nothing for free. تو اللہ کی عبادت اور آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے, اور اللہ کی آزمائشوں میں سے بہت ساری آزمائشیں ہیں جن میں سے ایک جادو بھی ہے جو وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں پہ اس آزمائش کو ظاہرہ ان پہ آزمائش ان پہ ڈالتا ہے اور وہ اس سے گزرتے ہیں. تو کالے جادو کرنے والے اکثر اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ وائٹ میجک کا ٹرم یوز کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے کالے جادو کا توڑ اپنے کالے جادو سے کریں گے, لیکن اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا. تو یہ ٹرم اس لیے یوز کی جاتی ہے, حالانکہ یہ ہے کالا جادو ہی. کالا جادو ہی ہے. اچھا ایف ایم آر, ایک چھوٹا سا اپنی انفارمیشن کے لیے کوئی کوشچن نہیں ہے, ایک آپ نے کہا ایک ٹرکس ہوتی ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میجیشین جو وہ شو کرتے ہیں اس میں وہ تو ٹرکس ہوتی ہیں نا, اس میں تو کوئی کالا جادو انوالو نہیں ہوتا نا. جی بقول آپ کے جو بلیک میجک ہوتا ہے وہ جنات کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اور ایک چھوٹے سے کام کو کروانے کے لیے بہت بڑے گناہ میں اور بہت بڑے مسائل میں ہم گر جاتے ہیں, جیسے وہ عالم صاحب کے ساتھ ہوا تھا, آپ نے بتایا ابھی کہ عالم صاحب گندگی لاتے ہوئے تھے اپنے اوپر. مطلب ایک چھوٹے کام کو مطلب کروانے کے لیے ایک بہت بڑے پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے ایکچولی بلیک میجک. اپنے سننے والوں کو میں بھی ذرا بتا دوں کہ کیونکہ ایف ایم آر صاحب آن لائن تھے لائیو, تو بعض جگہ تھوڑی سی ان کی آواز کٹ بھی گئی, بعض جگہ تھوڑی سی ڈسٹورشن ہوئی, تو تھوڑا سا اس کو اگنور کیجئے گا. تو عامر آپ آگے بڑھائیں بات کو. نہیں بس میں یہی بولوں گا کہ ابھی جو میں ایک چیز سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کا بڑا اچھا اس کا جواب ایف ایم آر دے رہے ہیں. اور میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی تھی, وہ ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے, وہ یہ کہ وہ میں پھر ابھی جب دوبارہ ریکال ہوگی تو میں اس کو پھر لے کے آؤں گا اپنی زبان پہ. ہاں پھر وہ مطلب جو آپ بتا رہے تھے نا کہ ہم ایپیسوڈ کریں گے, یہ تو کرنے والا ہے, اور ایک ہم کریں گے اس کا توڑ کے لیے. تو جب ہم توڑ کے لیے کریں گے تو اسی طریقے سے جیسے آج ایف ایم آر نے ہمارے سننے والوں کو بہت زبردست انفارمیشن دی بلیک میجک کے حساب سے, تو جب ہم اس کی توڑ کی بات کریں گے اس وقت بھی ہم گزارش کریں گے ایف ایم آر سے کہ اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں. ہاں ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی ایف ایم آر سے جاتے جاتے. ایف ایم آر آپ یہ بتائیں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہیں تو وہ میں نے اینڈنگ اسٹوری کے اندر بھی اپنی ڈالی ہیں جو میری ریسرچ تھی ساری, لیکن یہ کہ میں ایک چیز اب پوچھنا چاہتا ہوں, اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ حمان, شداد اور یہ فرعون کا نام کیوں لکھا جاتا ہے اس کالے جادو کی اس میں؟ اچھا سوال ہے. بیسیکلی دیکھیں ہم نے تو پہلے ابھی ڈسکس کیا کہ جادو ہوتا کس طرح ہے, جنات کے ذریعے ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے, اور اس کے لیے ایک پورا جو ہے نا وہ کفر کلمات اور ایک پورا چلہ کیا جاتا ہے ان کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے, اور پھر ان سے عہد کیا جاتا ہے. اب عہد کرنے کے بعد میں نے بتایا کہ جادوگر اور بھی آزمائشوں میں پڑتے ہیں, جنات ان سے مختلف تقاضے کرتے ہیں, لیکن
وہ تقاضے جب وہ جادوگر پورے کر لیتے ہیں تو پھر وہ جادو کن فارمز میں کیا جاتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میں مختصر یہ بتاؤں گا کہ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جادو جو ہے وہ مختلف چیزوں کے ذریعے, مطلب انڈوں کے ذریعے, لیموں کے ذریعے, ناخنوں کے ذریعے, سوئیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے, گڑیوں پہ کیا جاتا ہے, سوئیاں لگا کے پڑھ کے پھونکا جاتا ہے تاکہ جنات کو پتا ہو کہ انہوں نے جسم کے کس حصے کو نقصان پہنچانا ہے جہاں پہ وہ کیل یا سوئی لگی ہے. پھر دوسرا طریقہ یہ کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جادو پڑھ کے پھونکا جاتا ہے اور وہ دیا جاتا ہے, جس کو آپ نے جادو کرنا ہے وہ کھا لیتا ہے, پی لیتا ہے, تو اس کے جسم میں جادو کا اثر اور وہ جنات جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں, ان کو ایک ذریعہ مل جاتا ہے کسی انسان کے جسم میں جو ہے وہ داخل ہونے کا, محلول ہونے کا. اب ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ جو ہوتے ہیں, تعویذوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب عہد نامہ کر لیتے ہیں سکسیسفلی جنات سے, تو وہ پھر آپ کو کچھ نمبرز دیتے ہیں. کچھ نمبرز ہوتے ہیں, وہ نمبرز جو نیومیرکس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہر نیومیرک جو ہے وہ ایک عمل کو ریپرزینٹ کرتا ہے جنات کی طرف سے. مثال کے طور پہ اگر ایک نمبر انہوں نے 7, 8, 9 لکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کے لیے ہوگا. انہوں نے کچھ اور نمبر لکھا ہے تو وہ بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی کے لیے ہوگا. اسی طرح کچھ اور نمبر لکھا ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ اگر آپ کا کاروبار ہو رہا ہے تو اس میں ترقی کو روکنے کے لیے ہوگا. تو یہ پھر تعویذوں میں لکھا جاتا ہے اور وہ ایمولیٹس کہلاتے ہیں. اور پھر ان کو جو ہے مختلف طریقوں سے, کچھ ایمولیٹس کو جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کھانے میں بھی دیا جاتا ہے لوگوں کو, کچھ جو ہے وہ گھروں میں, دکانوں میں لگا دیے جاتے ہیں, ٹنگا دیے جاتے ہیں, دفنا دیے جاتے ہیں. کچھ جادوگر خود جا کے دفناتے ہیں قبروں میں, مختلف جگہوں پہ. کچھ جو ہیں وہ لوگوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں, جس طرح کہ جنات کے ذریعے بھی ان تعویذوں کو جا کے ان گھروں میں, ان آفیسز میں, جہاں بھی انسان جو ہے جس کو افیکٹ کرنا ہے وہاں پہ وہ چھپا دیتے ہیں. اور یہ جو نام آپ بتا رہے ہیں بیسیکلی یہ نام جو ہوتے ہیں یہ جنات کے ہوتے ہیں, جنات کے سرداروں کے ہوتے ہیں. اور فرعون اور ان کے نام اس لیے لکھے جاتے ہیں بیکاز جو فرعون کا مقصد تھا, جو نام تھا, جو اس کی نسبت ہے, جس کو ہم فرعونیت کہتے ہیں, وہ شر سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. اور اسی شر کو استعمال کرتے ہوئے جنات جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی اس جادوگر سے کرواتے ہیں. اب وہ جادوگر بے شک مسلم ہو یا نان مسلم ہو, ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات وہ نافرمانی اس لیے کراتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انسان کی تذلیل کریں. اور وہ ابلیس کا جو ایک وعدہ تھا جو اس نے اللہ سے کیا تھا کہ میں آپ کے ہر بندے کو, بلیور اور نان بلیور کو جو ہے میں وہ آزمائش میں ڈالوں گا اور اس کو گمراہ کروں گا اور آپ سے دور کروں گا, تاکہ قیامت کے دن روز محشر میں جتنے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جا سکوں میں لے کے جاؤں. تو یہ اس وعدے کا پاس رکھتے ہوئے شیاطین جو ہیں, جو نان بلیور جنات ہیں, وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فرعون اور یہ مختلف جنات کے سرداروں کے, جس طرح شاہ سروبی, شاہ سرابی اور اس قسم کے نام ہوتے ہیں جو جنات کے سردار ہیں, یہ اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ ان جنات کے سردار کی مدد شامل کی جائے, ان کے قبیلے کے جنات کی مدد شامل کی جائے اس جادو کو کرنے. اور یہ کفریہ کلمات بہت سارے جو ہیں وہ اسی طرح لکھے جاتے ہیں اور ان کو پھر استعمال کیا جاتا ہے. اب واللہ عالم اس میں نمبرز جو ہیں, جس طرح کہ ہم نے ایک پاپولر چیز دیکھی ہے 786 کو نسبت دی جاتی ہے بسم اللہ سے. بسم اللہ سے, جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ کمزوری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو بہت جلدی مان لیتے ہیں. قرآن کو پڑھنے کے علاوہ اور قرآن کو تلاوت کرنے کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اس کی پڑھنے کو, اس کی تاثیر کو آپ ٹرانسفر کر دیں کسی اور ٹیکسٹ میں, نیومرولوجی میں. تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنات نہیں چاہتے کہ آپ بسم اللہ بولیں, وہ چاہتے ہیں آپ 786 بولیں. 786 آپ نیومرولوجی کے مطابق 786 جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے بسم اللہ کی ریپرزنٹیشن ہے, لیکن وہ نیومرولوجی کے مطابق ہے, اللہ کے مطابق نہیں ہے, قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو جنات ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان الفاظ کو یوز کیا جائے جو کہ قرآن سے دور ہوں. پھر اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہوتے ہیں, جو نیومیرکس ہوتے ہیں,
جنات کے سرداروں کے نام ہوتے ہیں، یہ تعویذوں میں اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی نسبت ہوتی ہے. تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جی ان کو ریپرزینٹ کرنے کے اور جنات کی مدد لینے کے. زبردست زبردست. مجھے ایسا میرے جو تھوڑی سی جو ادنا سی جو میری وہ ہے نالج ہے، اس میں جو نومیرکس کے بارے میں تھوڑا بہت جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ حد تک، یعنی کہ 65 to 70% جو ہے یہ جو عدد ہیں اور یہ جو نمبرز ہیں بیسیکلی قبالہ میں یوز ہوتے ہیں. قبالہ جو ادر کائنڈ آف بلیک میجک ہے. تو یہ کہ اس پہ تو خیر ہم بعد میں بات کریں گے، اور یہ کہ اس کے اوپر بھی ایک لے کے آئیں گے قبالہ کے اوپر، کیونکہ قبالہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ سائڈ آف دا ورلڈ کرا جاتا ہے. زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ افریقہ کی سائڈ پہ یا یہ اس پہ کرا جاتا ہے قبالہ، اور یہ ساؤتھ امریکہ سائڈ پہ. تو یہ کہ ایف ایم آر بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے اپنی نالج سے ہم کو مستفید کرا. اور یہ کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہم کریں گے نا، اس میں جو ہے ایف ایم آر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے، تاکہ ہماری چھوٹی سی کوشش سے بلیک میجک کا توڑ جو ہے توڑ یا بچا جائے. جیسے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا ممتاز سر، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناز ہے، اس کا بولا گیا کہ گھر سے باہر نکلو، گھر کے اندر جاؤ تو اس کا دائرہ بناؤ، اس کا اوپر. تو کافی ساری چیزیں انسان ایسے ہی بچ جاتا ہے اگر وہ ان چیزوں کو پڑھتا رہے مسلسل. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ ہم جو ہے آگے جا کے جو ہے اس پہ اگلی اسٹریم میں جو کالے جادو کی کریں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کی بھی جان بچ جائے اس سے، تو ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا نا. بالکل بالکل جی بالکل. اور میں ایک کوئکلی ایک چیز ایڈ کروں کہ جب ہم نیکسٹ اس پہ بات کریں گے اس کے توڑ کے بارے میں اور اس سے کیسے بچا جائے، تو میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی بتانا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. وہ یہ ہے کہ ہم اس کا توڑ جو ہے وہ شرعی طریقے سے کیوں کرنا چاہیں گے اور کیوں ہم وائٹ میجک کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے. اور اس کے پیچھے بہت اچھی لاجک ہے. آئی ایم شیور جب ہم ڈسکس کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی، وہ ایکسیپٹ بھی کریں گے اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے کہ یہ آزمائش ان پہ کیوں ڈالی گئی اور اس سے بچنے میں، شرعی طریقے سے توڑ کرنے میں ان کی بہتری کیوں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور بات کی جائے گی. اس پہ عامر ہم اپنے انس صاحب کا بھی ورڈکٹ لیں گے، ان کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں نا. تو انس سے لے لیتے ہیں. انس آپ اپنی جو ورڈکٹ دیتے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ چیزیں بولنا چاہتے ہیں، تو آپ پلیز اپنا شیئر کیجئے ہم سے. بالکل. سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ سے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ بات کر سکوں. سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں، جو ایف ایم آر یہاں پہ بول رہے تھے، ایف ایم آر جو بتا رہے تھے کہ نمبرز کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، ان نمبرز کو عربی میں کہتے ہیں علم ابجد. علم ابجد جو ہے وہ نمبرز کا علم ہے، جس کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ تعویذات وغیرہ بناتے ہیں. اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ نمبرز کو جب آپ جوڑتے ہو تو اس سے کفریہ کلمات بھی بنتے ہیں، اور اگر آپ کچھ نمبرز کا جب آپ ان نمبرز کو صحیح سے استعمال کرو تو پھر وہ ایسے ورڈنگ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین، اور اسی طریقے کے جو ہیں آپ چیزیں لکھتے ہو. لیکن اس بات میں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کو جو کوئی تعویذ پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اندر علم ابجد تو نہیں ہے. اب علم ابجد کے اندر یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے اندر کفریہ کلمات ہیں کہ نہیں. اس وجہ سے میں دوسروں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ کسی سے بھی جو ہے وہ ایسے تعویذ نہیں لیں، اور اگر تعویذ لے بھی تو ان سے پہلے ویریفائی کروائیں کہ اس تعویذ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نمبرز ہو نا تو پھر بالکل اوائڈ کریں. اب ہم یہ نہیں جانتے کہ اس نمبرز کے اندر کیا صحیح بات لکھی ہوئی ہے، کیا غلط بات لکھی ہوئی ہے. اور دوسری چیز جو ایف ایم آر بول رہے تھے سورۃ البقرہ کی بات، سورۃ البقرہ کے اندر یہ جو آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اب میں آپ کو یہاں پر سامنے پوری آیت پڑھتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا مفہوم بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کی اوریجن کیا ہے.
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ترجمہ اس وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں اوریجنس کے بارے میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے کیوں آئے تھے اور اس فرشتوں نے جو بتایا تھا کہ یہ جادو ہے اور اس جادو کے اندر کیا کیا نقصان ہے وہ بھی بتایا. اب میں آپ کو بتا دوں بھائی، دیکھو سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر جو بات بتائی ہے واتبعوا کے پیچھے آپ یہ مطلب سمجھ لیجیے کہ یہ کہہ رہے ہیں. اب واتبعوا کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی طرف، یہود کی طرف خاص طور پہ یہاں پر اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے تورات کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تھے، یعنی ان جنتر منتر کے پیچھے پڑ گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے. اب آپ یہ غور کرو کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بات آئی ہے نا، آج تک کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرووائڈ کی ہیں، جبکہ ایسا غلط ہے. یہ ایک بہت بڑا الزام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. اور اس آیت کے اندر یہ بھی میں مفہوم بتا دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفائی بھی بیان کری ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے اور وہ ان سے شرک کرنے کی کوئی تصور تھا ہی نہیں کہ وہ اس طریقے کے شرک کریں. بہرحال پھر جب بابل یعنی آج کل کا ماڈرن ڈے عراق کہہ لو، اس وقت وہ بیبلون تھا، بیبلون کے نام سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. تو بیبلون میں جب ہاروت اور ماروت جب اترے تھے نا، تو وہ کیوں اترے تھے میں آپ کو بتاؤں. وہ اس وجہ سے اترے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آزمائش لینی تھی، اور آزمائش لینے کے ساتھ ساتھ ان کو اس چیز سے دور کرنا مقصد تھا. کیوں؟ اگر وہ اس چیز کو پہچانتے تھے تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہم کیسے اس چیز سے دور ہوں. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے آزمائش کے لیے اور ان کے بچاؤ کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں نے یہ تک کہا کہ ہم کسی کو نہیں سکھاتے. سکھانے سے پہلے ہم دونوں یہ بتا دیں کہ ہم لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور سکھانے سے پہلے ہم یہی کہیں گے کہ اس کو مت سیکھو. کیوں؟ ہم تو صرف آزمائش کے لیے آئے ہیں. اور اس جادو کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ کیا کیا ہوتا ہے. جادو کے اندر ایک چیز، اس آیت کے اندر ایک چیز یہ بتائیے کہ میاں بیوی کے درمیان کیسے وہ توڑ کیا جائے، یعنی کیسے ان دونوں کو علیحدہ کیا جائے، یہ سمجھایا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تک بتایا ہے کہ کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا الگ الگ طریقے سے. اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں جو کہ میں یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے بتا نہیں سکتا. اور آخر میں بات یہ کہی ہے کہ جادو کرنے والے کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہ پکا جہنمی ہے. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے لڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے تقدیر سے لڑ رہا ہے وہ. اب اس کے اندر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو اللہ سے بھی جنگ ہے یہ کرنے سے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم ایسا کرتے بھی ہیں نا تو ہم اس چیز کو مضبوطی دے رہے ہیں جو کہ ایک الزام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات کچھ سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اگر موقع ملا میں اس کے بارے میں اور مزید جو ہے ریسرچ کر کے آگے انشاءاللہ دوسری ویڈیوز میں اس کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا، بہت بہت شکریہ انس، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ چیزیں بتائیں ہم کو. تو اچھا عامر، ایک جو ہماری لسنر تھی انہوں نے بھی کوئی بلیک میجک کے اوپر اپنا کوئی میٹیریل بھیجا ہے وائس ٹیپ کے ذریعے. جی وہ تو بھی اس کو نہ سن لیں ہم. جی اس کو سن لیتے ہیں. انس بھائی اب لگا دیں آپ کو ذرا آڈیو، تو یہ کہ اچھا ہے کہ ان کا ایکسپیرینس بھی سن لیتے ہیں. رائٹ. السلام علیکم، میں مسز اقبال سرگودا سے. امید رکھتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے.
اور اپنے معمولاتی زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جائز اور حلال کاموں میں آپ کی مدد فرمائے اور برائی اور برے کاموں سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آج جو واقعہ لے کر آئی ہوں وہ حسد سے متعلق ہے کہ جب انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پہلے تو خود گرتا ہے، دوسرے کو گرانے سے پہلے نا انسان خود ہی گر جاتا ہے، اور اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ برائی کی کن منزلوں کو طے کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے وہ ہمارے بہت جاننے والے ایک عزیز ہیں، ان کا ہے کہ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے امیر کبیر تھے، کام کاروبار بھی بہت اچھا ان کا چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خوب ترقی دی ہوئی تھی، اولاد کی طرف سے بھی مطمئن تھے، سب محنتی تھے، فرما بردار اولاد تھی، اور یہ صرف امیر نہیں تھے بلکہ خدا ترس بھی تھے، اور دوسروں کی غریب رشتہ داروں وغیرہ کی مدد بھی کرتے رہتے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے تھے۔ تو ان کا اپنا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا، اس کے علاوہ ان کے کوارٹر وغیرہ بھی تھے جو کرائے پر انہوں نے دیے ہوئے تھے۔ تو ان کے فیملی میں سے ایک بہت غریب فیملی تھی، تو اس کو انہوں نے خدا ترسی کے تحت ہی اپنے کوارٹر میں بالکل فری ان کو رکھا ہوا تھا، کوئی ان سے کرایہ نہیں لیتے تھے، الٹا ان کو مہینے کا راشن پانی بھی دیتے ہوتے تھے۔ تو پتہ نہیں اس طرح کی مدد کرتے کرتے میں اچانک پتہ نہیں کب وہ فیملی جو ہے ان سے حسد کا شکار ہو گئی کہ ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، یا پھر جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسی حسد کا شکار ہو کر انہوں نے جادو ٹونے، کالا جادو اور ان سب چیزوں کی طرف، عملیات کی طرف وہ پڑ گئے کہ کسی طرح سے ان کو نقصان ہو، ان کے پاس ان کی چیزیں اور ان کی جو مال متاع ہے وہ نہ رہے، ان کی اولاد ان کی فرما بردار ہے تو کیوں فرما بردار ہے، وہ نہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو خیر اب دیکھتے دیکھتے میں کیا ہوا کہ جو یہ امیر فیملی تھی ان کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے، ان کے کاروبار میں گھاٹے پڑنے شروع ہو گئے، اور اپنی جو صحت تھی ان کی وہ بہت خراب ہونی شروع ہو گئی، بچے بھی گاہے بگاہے بیمار رہنے لگے، اور گھر کے عجیب و غریب معاملات ہونے لگ گئے، کچھ تھوڑی بہت پراپرٹی ان کو سیل وغیرہ بھی کرنی پڑی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے نا ان کے کافی حالات ایسے خراب ہو گئے۔ لیکن پھر بھی وہ ایک بھرم میں تھے، ان کا ایک بھرم بنا ہوا تھا نا، تو جب یہ جو ان کے جو غریب رشتہ دار تھے جو ان کے کوارٹر میں رہتے تھے، وہ آنے جانے والوں سے جب ان کے حالات ان کو پتہ چلتے تھے تو ان کو خود ہی ان پر ترس آ گیا نا کہ ہم لوگ تو کرے جا رہے ہیں ان کے اوپر، انہوں نے کبھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی یا کبھی انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اصل میں جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں اکثر وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی امید رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اچھائی ہی کریں گے، اور جب ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے تو کوئی ہمارے ساتھ برا کیوں کرے گا۔ اور وہ زیادہ تر تعویذ گنڈوں پر، ان چیزوں پر ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں، اپنے بچوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی فضول چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو غریب فیملی تھی ان کو خود ہی ان پر ترس آ گیا، ان کے حالات کو دیکھ کر نا خود ہی ترس آ گیا۔ تو یہ ان کی جو عورتیں تھیں وہ اس گھر کی عورتوں کے پاس گئیں اور ان کے ساتھ افسوس کرنے لگیں، اور افسوس کے دوران ہی ان کے منہ سے خود ہی نکل گیا، اور انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں یہ نا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کچھ، تو ہمیں آپ معاف کر دیں اس طرح۔ تو یہ جو فیملی تھی نا یہ بہت زیادہ کھلے دل کے مالک تھے، تو ان عورتوں نے نا ان کو معاف بھی کر دیا، اور نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کو یہ سمجھا کہ کافی دنوں کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے تو ساری جو باتیں ادھر ادھر کی ساری عورتوں کی عادت ہوتی ہے کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو انہوں نے ساری باتیں وغیرہ بھی کرنی شروع کر دی، اور انہوں نے نا بیچ میں یہ بھی بتا دیا کہ شکر ہے تھرڈ اور فورتھ پرسن جو ہوتے ہیں نا، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ساری جائیداد اپنے نام نہیں رکھتے بلکہ کچھ اپنے کاروبار وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تھرڈ یا فورتھ پرسن کے نام پر کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ ٹیکسز وغیرہ بھی بچ جاتے ہیں اس طریقے سے نا۔ تو انہوں نے ساتھ ہی بتایا کہ شکر ہے ابھی تو وہ لوگ جو ہیں اچھے ہیں، وہ ہمیں پروفٹ دے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے گزر بسر اچھے سے ہو جاتی ہے، اور علاج معالجہ بھی چلتا رہتا ہے ہمارا اچھے اس میں نا۔ تو خیر وہ چلے گئے رشتہ دار، کھا پی کے سب کچھ کر کے وہ چلے گئے، اور حسد تو ان کا پھر دوبارہ سے جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ ہیں یہ کہ ہم نے اتنا کچھ کیا اور ان کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا، وہ تو پھر اپنے بھرم میں، اور وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو انہوں نے جناب زیادہ سخت عملیات اور زیادہ بری طرح کے جادو ٹونے دوبارہ سے ان کے اوپر عمل کرنے شروع کر دیے کہ ان کا اب بیچاروں کا حال یہ ہے کہ مطلب جو ان کے تھرڈ اور فورتھ پارٹنر تھے یا جن کے ساتھ ان کے کاروبار تھے یا جو بھی تھا ان کو بھی گھاٹے پڑنے شروع ہو گئے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ ان کی ساری جو پراپرٹی ہے وہ بھی بک گئی، اور
سب، اور یہ سب کچھ کیا ہوا کہ حسد کی وجہ سے ہوا. وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس شخص کے ساتھ اچھائی کرو اس کے شر سے بچو. تو اسی کے مصداق ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے، حالانکہ ان کو خدا ترسی کے تحت ان کو رکھا ہوا تھا، غریب فیملی کو اپنے ساتھ ان کے سربراہ رکھا، لیکن وہ جو فیملی تھی وہ اتنی کمزرف نکلی، اتنی کمینی نکلی کہ انہوں نے ان کو بالکل ایسے نا کنگلا کر کے چھوڑ دیا نا. تو حسد بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حسد اور حاسدوں سے بچا. کیونکہ حسد جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے نا تو وہ بھی اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور جب کوئی حاسد آپ کی زندگی کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور اکثر اوقات عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو نا بڑا گا گا کے دوسروں کو فخر کر کر کے سنا رہی ہوتی ہیں. تو پھر جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں نا یا دوسروں کے حسد کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر جب کمی آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ روتی پھرتی ہیں، لیکن وہ چیزیں پھر واپس نہیں آتی. تو اس لیے جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان پر شکر ادا کرنا چاہیے، ان پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو فخر سے بتانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو ہم کو بھیجی. اور ہاں، ان خاتون کا نام نہیں معلوم، لیکن میری طرف سے تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا میٹیریل تھا بلیک میجک کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو عامر، آپ کی کلوزنگ سٹوری کیا ہوگی آج کی؟ کلوزنگ سٹوری سر میری وہی ہے جو آلموسٹ اپنا ایف ایم آر نے جو کہی ہے، لیکن یہ کہ وہ بالکل جو ہے اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ان میں ہوتا کیا کیا ہے، کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے، ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ساحر کیسے ہوتے ہیں، اور یعنی وہ میں نے اس کو سم اپ کر دیا ہے 8-10 منٹ کے اندر. لیکن اٹس اے ویری بگ سبجیکٹ، تو وہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے. بیسیکلی تو میں کہوں یہ بڑی ناانصافی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر اتنی چھوٹی بات کرنا. لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کو زیادہ واس کرے تو پھر وہ لوگوں کے لیے بھی وہ مطلب بورنگ ہو جاتی ہے. تو اچھا کیا آپ نے اس کو تھوڑا سا، کیونکہ ایف ایم آر نے ہم کو جس طرح کی جو نالج دی ہے، تھینک یو ویری مچ یار، بنڈل آف تھینکس ایف ایم آر. اور انشاءاللہ اس کے توڑ کے اوپر بھی آپ کو ضرور لے کے آئیں گے. بہت ہی اچھی انفارمیشن ایف ایم آر نے دی. اور میں سامعین سے ایک دفعہ پھر کہہ دوں کہ کیونکہ لائیو کال تھی ایف ایم آر کی، تو کسی جگہ تھوڑا انٹرپشن ہوا ہے، کوئی ڈسٹورشن ہوا ہے. ہاں، اور اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے لیے ایف ایم آر کی آواز بھی کٹ گئی ہے، لیکن وہ کنٹینیوٹی میں پھر اس کو سن لیجئے گا اور اس کو تھوڑا سا اگنور کیجئے گا. ایسا ہو جاتا ہے لائیو کال میں. جی عامر. تو میں چلتا ہوں اینڈنگ نوٹ کے اوپر، اور یہ کہ ایک دفعہ اور میں سب اپنے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان سے بول دیتا ہوں کہ پلیز سبسکرائب اور لائک کریں. اور ہم لوگوں کو آپ کے سبسکرائب اور لائک کی بہت ضرورت ہے، اور یہ کہ بہت جلدی مزید ٹیپ بھیجیں، کیونکہ ہمارے پاس اب جس طریقے سے وائس ٹیپ آنے شروع ہو گئے، ای میلز آنے شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ عامر کافی ہم سے مطلب کر رہے ہیں، کانٹیکٹ کر رہے ہیں لائیو کال میں آنے کی نا. تو انشاءاللہ یہ کیونکہ نیٹ کا پرابلم آ جاتا ہے پاکستان میں، تو یہ رہتا ہی ہے، لائٹ چلی گئی، نیٹ چلا گیا، تو اس لیے ہم تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے آج ایف ایم آر کی وائس بار بار کٹ گئی، تو پھر ہم لائیو کال میں بھی انشاءاللہ لیں گے لوگوں کو، لائیو بھی بات کریں گے جو بات کرنا چاہیں گے. ابھی ہم فی الحال ٹیپ چلا رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ کافی تعداد میں ٹیپ لوگ ہم کو بھیج رہے ہیں وائس ٹیپ کر کے اور ای میل کی صورت میں. جی، تو وہ میں اپنی آواز میں بھی نیریٹ کروں گا، ان کے ٹیپ بھی چلائیں گے. جی عامر. اور یہ کہ اگلا جو ہمارا پروجیکٹ ہوگا اس کا میں نام نہیں لوں گا ایز اے سرپرائز پروجیکٹ، بٹ از اے ویری ادبی پروجیکٹ. اور وہ ادبی پروجیکٹ جو ہے وہ ہارر سے ریلیٹڈ ہے، تو آئی ہوپ کہ ایوری ون از گونا لائک اٹ. چلے پھر ممتاز سر، میں جو ہوں جلدی اپنا اینڈنگ پہ جاتا ہوں، تو آپ اپنی طرف سے اپنا خداحافظ بول دیں ویورز کو، کیونکہ پھر میں وہاں پہ اینڈ کر دوں گا. جی میں سن رہا ہوں، لیکن آپ کی میں مطلب یہ مت کریے کہ میں جا رہا ہوں ابھی، میں اپنی طرف سے سن رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کلام کا جادو یعنی منتر، اس قسم کے جادو میں ساحر کسی بھی قسم کی پڑھائی کے ذریعے کسی بھی شخص پر سحر کرتا ہے. یعنی
تعویذ جلانا، تعویذ دفنانا، تعویذ بہانا، تعویذ پلانا، سحری اشیاء کھلانا، مسان یا مردے کی راکھ کھلانا، تعویذ ہوا میں لٹکانا، پتلے میں سوئیاں چبونا، موم کی گڑیا پر عمل، ہنڈیا چلانا، بکرے کی سری سے جادو، گدھے کی چمڑی پر عمل، الو کے خون سے عمل، الو کی کھال پر عمل اور پیریڈز کے بلڈ پر عمل۔ کالا جادو انسان اور شیطان کے درمیان ایک کالا ایگریمنٹ ہے جس میں انسان اپنی انسانیت تو کھو ہی دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ کالے جادو کا مطلب ظلمت، گھپ اندھیرے، کفر، شرک اور غیر اللہ کی مدد کو پکارنا ہے۔ شیطان کی خصلتوں کو اپنانے کا نام کالا جادو یا بلیک میجک ہے۔ اس جادو میں جادوگر کو پہلے اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے اور پھر شیطان کو خوش رکھنے کے لیے کفر، شرکیہ منتر اور شیطان کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ شیطان جادوگر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد جادوگر ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوں۔ کالا جادو شیطان اور انسان کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ گندگی اور غلاست کھانا، ناپاک رہنا۔ کچھ عملیات ایسے بھی ہیں جن میں عامل کو زنا کرنا اور شراب پینا ضروری ہوتا ہے۔ جادوگر کو شیطان اس حد تک لے جاتا ہے کہ کئی دفعہ اس کو انسانی جان کی بلی تک دینی پڑتی ہے، جس کی آئے دن مثالیں بھی ملتی ہیں۔ چھوٹے نوزائیدہ بچوں کا قتل بھی دیکھنے میں آتا ہے، بچوں کی قبر پہ عمل کا بھی پتہ چلتا ہے، بچوں کی جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کی باڈیوں پر عمل کا پتہ چلتا ہے، بچوں کی اور دوسری جو قبریں ہوتی ہیں ان پہ نہانے اور ڈفرینٹ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، جو کہ یہ سب کالے جادو سے ریلیٹڈ ہے۔ حرام جانوروں کو کھانا اس کالے عمل میں عام بات ہے۔ جہاں تک بات ہے تعویذوں کی، ان میں الٹی سائڈ سے فرعون، عماد، قارون اور شداد کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان تمام لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کرا تھا اور شیطان سے ایگریمنٹ کرا تھا۔ بعض جادو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر کرے جاتے ہیں اور ان کتابوں کے اوراق جلائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو نعوذ باللہ الٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو چھوٹے سائز میں بنوا کر اپنی جوتیوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک کالے جادو کا اسٹیپ ہے۔ یا اللہ تمام انسانوں اور مذاہب کے لوگوں کو اس شر سے بچا اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ نعوذ باللہ۔ کالا جادو جنوں، دیوتاؤں اور شیطانی قوتوں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو کوئی دور اور زمانہ ایسا نہ گزرا ہوگا جب یہ گندا عمل نہ ہوا ہو، مگر جادو کے طریقے اور رسم و رواج ہر دور میں مختلف رہے ہیں۔ حالیہ دور میں یہ بڑا کامن ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ایلومیناٹیز کی ہے۔
حالیہ دور میں مسلم کمیونٹی کی بھی بہت بڑی تعداد اس گندے اور کرے عمل میں ملوث ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ لوگ سلیمان علیہ السلام کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں میں پڑ گئے جو جادو سیکھنے اور سکھانے میں پڑ گئے تھے۔ سب سے زیادہ جادو مرغی کے انڈوں پر کیا جاتا ہے۔ جادوگروں کو پہچاننے کے کچھ طریقے ہیں جو کہ میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی بہن یا بھائی کا فائدہ ہو جائے اور وہ اس گمراہی میں پڑنے سے بچ جائے اور ناگہانی طور پہ کسی کفر سے بھی بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے۔ نمبر 1، یہ آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہیں کسی بھی قسم کی جائز اور ناجائز حاجت پوری کرنے کے لیے۔ نمبر 2، یہ صرف آپ کا ماضی بتاتے ہیں کیونکہ مستقبل صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کا قرین اور جادوگر کے جن کے درمیان بات ہوتی ہے جس میں آپ کا قرین اس جن کو آپ کے ماضی کے بارے میں تمام باتیں بتا دیتا ہے، جس سے اس جادوگر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ماضی میں کیا ہوا تھا، تو وہ آپ کو اس طرح سے بتاتا ہے جیسے اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو اس سے بچیے۔ نمبر 3، علاج کے نام پر آپ کے گندے اور پسینے والے کپڑوں کو مانگتے ہیں۔ بالوں کو بھی مانگا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ ان چیزوں کے لیے ناخنوں کو بھی فرمائش کری جاتی ہے۔ نمبر 4، یہ آپ کو کوئی مخصوص تعویذ دے گا اور بولے گا کہ اس کو کہیں رکھ دیں یا دبا دیں۔ نمبر 5، ایسی مشکوک قسم کی قرآنی آیات کو دھیمی آواز میں پڑھنا جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ قرآن کی آیات میں شیطانی کلمات مکس کر دینا، نعوذ باللہ، مطلب کہ اسٹارٹ تو وہ قرآنی آیت سے کریں لیکن پھر بیچ میں شیطانی کلمات اس میں مکس کر دیں، نعوذ باللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف ہوگی اور اس کے اندر شیطانی کلمات کو جب مکس کر دیا جائے گا تو وہ کفر کے اعلیٰ ترین کلمات میں سے ایک ہو جائیں گے۔ نمبر 6، یہ آپ کو ذائچے اور مخصوص لائنز بنا کر دیتے ہیں جس کا اسلام اور کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 7، اکثر یہ آپ سے کہیں گے کہ آپ کو اس عمل کے درمیان 3 سے 5 دن تک ایک اندھیرے کمرے میں بند رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی اور نہانا نہیں ہے۔ نمبر 8، یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو کئی دن تک ہاتھ نہ لگائیں، یعنی نہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے اور نہ ہی نہا دھو کر پاک صاف ہونا ہے، تاکہ اس انسان کے جسم کو پلید کرا کر اس پر شیطان کو حاوی کرایا جا سکے۔ نمبر 9، یہ آپ کو کوئی خاص قسم کی پوٹلی، تعویذ، پتلا دے کر یہ کہیں گے کہ گھر کے اندر یا باہر اس کو دفنانا، جلانا یا لٹکانا ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص یا عورت آپ کو آپ کا ماضی بتا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ اس کو تمام چیزوں کا غیبی طور پر علم ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، کیونکہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ کالا جادو کسی کی بھی خوشیوں کو برباد کرنے کا نام ہے، کسی کی خوشیوں سے جلن کا نام ہے، کسی کو بے گناہ مار دینے کا نام ہے، شیطانی فرقے میں شمولیت کا نام ہے۔ آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ کالے جادو سے بچیں اور ان تمام چیزوں سے بچنے کا
اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ آگے جا کر انڈیفینیٹلی جہنم کا ایندھن بنے۔ See you at next episode of Spooky Haunted Tales. Sleep tight. Allah Hafiz.